بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام جہاد اکبر سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اگر آج ملک کے طول و عرض پہ نظر دوڑائی جائے تو مملکت خداداد پاکستان کا تقریباً ہر شخص ہمیں مایوسی کی کیفیت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ Now there might be a number of reasons for that، اور ہر شخص ایک انڈیویجول انسان ہے اور اس کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے جس میں وہ زندہ ہے، ظاہر ہے اس کا ایک فیملی سٹرکچر ہے، اور ہر آدمی کے مسائل دوسرے آدمی سے انٹلیکچولی اسپیکنگ تو مختلف ہیں، لیکن اگر آپ ان مسائل کو جنرلائز کرنا چاہیں تو تین نوعیت کے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر انتشار کا شکار نظر آتے ہیں۔ پہلا پرابلم اس میں جو سب سے کرٹیکل ہے وہ اکنامک پرابلم ہے، معاشی مسائل ہیں، اور معاش کی چکی میں ہر شخص پسا چلا جا رہا ہے، اور طلب اور رسد کے فرق کی وجہ سے جو معاشی معاملات ہیں کسی بھی انسان کے، وہ دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ون ریزن فار دس ڈسپونڈنسی از اکنامک ریزن۔ اس کے بعد ظاہر ہے سوشل ریزن بھی ہے۔ انسان جب ایک معاشرے میں زندہ ہوتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک مہذب شہری کے طور پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے بسا اوقات، اور ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں معاشرہ بعض اوقات جن شکایتوں کا شکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں رہنے والے افراد بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور جو ان کے سوشل پرابلمز ہیں وہ اس فیبرک میں جس میں وہ زندہ ہوتے ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہمارا ہے۔ تیسرا مسئلہ عمومی طور پر سیاسی نوعیت کا ہے، لیڈرشپ کرائسس کہہ سکتے ہیں اس کو ہم جو ہمارے ایوان بالا میں جو اقتدار اعلیٰ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جس کو ریلیٹ کر کے ہم اوور آل ایک پکچر بنا سکتے ہیں، جس کو ہم لیبل کر سکتے ہیں پولیٹیکل پرابلمز کے طور پہ، اور اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل، یہ وہ تین وجوہات نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک عمومی طور پر ایک شخص پریشان ہے۔ ناظرین، مذہب، دین اسلام مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے، اور اگر یہ کفر ہے تو آج لگتا ایسا ہے کہ ہر شخص اس کفر میں گرفتار ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی ہزار بیماریوں کی جڑ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن اور اس طرح کی بے شمار ذہنی بیماریاں بھی موجود ہیں جو کہ ظاہر ہے اسی مایوسی کی آف شوٹس ہیں۔ ناظرین، اپنے پینل سے آج ہم اس مایوسی کے حوالے سے، اس کی وجوہات کے حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے اس کیفیت کے سدباب کے حوالے سے ان کی رائے لینا چاہیں گے، ڈسکشن کرنا چاہیں گے۔ وی آر ویری پلیز ٹو ہیو ود اس ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج آپ نہیں ہیں، 7 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اس ملک میں 13 پی ایچ ڈیز کے اتالیق ہیں، ایکس ڈائریکٹر ہیں آپ شیخ زید اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران محمد صاحب، این ایوڈ مائنڈ سائنٹسٹ، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، اور آپ جسم، ذہن اور روح کے معاملات کے حوالے سے ایک ریسرچ رکھتے ہیں، اس کا عملی ایکسپیرینس رکھتے ہیں، مختلف تھیراپیز کے حوالے سے ان چیزوں کو اور ان کے آپس میں تناسب اور غیر تناسب کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ معروف اسکالر پروفیسر ساجدہ سلیم صاحبہ، انسپیکٹر کالجز ہیں، 3 ماسٹرز آپ نے کیے ہوئے ہیں، اور دین و دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن میں کئی آیات کے اختتام پر ہمیں ایک اس نوعیت کی آیت ملتی ہے، تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ، کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس سے پہلے جو آیت کے جو جز ہمیں ملتے ہیں اس میں پھر مختلف کوالٹیز بیان کی جا رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے، ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور پھر اس طرح کی چیزوں کے بعد آخر میں اللہ رب العزت کئی آیتوں کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ حزن و ملال میں ہوں گے، اور حزن و ملال از جنرلی مایوسی۔ تو اچھا،
جو حزن و ملال ہے، جو مایوسی ہے، اس کا تعلق یا حزن و ملال کا تعلق ماضی سے اور خوف ہمیں آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جو ہمارا آج ٹاپک ہے کہ ہم مایوسی میں گرفتار ہیں، تو یہ خوف یا یہ حزن و ملال، اس کی بنیادی وجہ کیا آپ کی سمجھ آتی ہے؟ کیا ہے یہ مایوسی؟ دین مایوسی کو کس طرح دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ در حقیقت اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے عبد اور معبود کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ اس تعلق کی تفصیلات بتانے کے لیے رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایک کتاب ایسی عطا فرمائی جو تمام مایوسی سے، تمام پریشانیوں سے، تمام حزن و ملال سے، تمام خوف سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور بنیادی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ ایمان والو تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام سلامتی کا نام ہے۔ سلامتی کس چیز سے؟ ہر خوف سے، ہر مایوسی سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر خوف سے، تمام ہر قسم کے ملال اور حزن، غم، ان تمام چیزوں سے اسلام سلامتی عطا کرتا ہے۔ اسلام ایک نظام سلامتی رکھتا ہے۔ اب وہ ہے کیا نظام سلامتی؟ پہلی شرط تو ایمان ہے۔ وہ ایمان نام ہے خدا پر کامل یقین رکھنے کا۔ اور جب بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اسی رب نے یہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، فوراً مجھ سے رجوع کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے ماضی پہ نظر ڈال کے کوئی خطا اگر ہوئی ہے اس پہ توبہ کرو، اور قرآن کریم اور ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اور اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھو۔ اس لیے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے ان تمام بندوں کو یہ بات بتا دیجئے، سارے عالم کو یہ بات بتا دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف یعنی ظلم کیا ہے، خواہ وہ گناہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ معصیت کی صورت میں، کسی بھی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بہت گنہگار ہو گئے ہیں، اب ہمارے لیے اس گناہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا گناہ کائنات آسمان و زمین کے خلا کو بھر دینے والے بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رب آپ کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب آپ نے تین چیزوں کی طرف نشاندہی کی، میں اس طرف آتا ہوں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہم پہلے مایوسی کی ڈیفینیشن ایک اسٹیبلش کر لیں۔ آگے چلیے ایسے کر لیتے ہیں، پہلے ایسے کر لیتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے معاشرتی حالات کو، ہم اپنے لمحے موجود میں اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم پورے دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سماجی نظام ٹوٹا ہوا ہے اور دین سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ڈاکٹر صاحب کیا دین سے دوری آپ کے خیال میں اس مایوسی کی بنیادی وجہ؟ بنیادی وجہ ہے کیونکہ دین آپ کو اطمینان کی طرف لاتا ہے، دین آپ کو توکل کی طرف لاتا ہے، دین آپ کو خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دین سے دوری، دین سے دوری، جی بالکل اسٹارٹ، بالکل بنیادی وجہ دین سے دوری۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فضل جب ابھی گفتگو فرما رہے تھے تو ایمان کی کمزوری کا ذکر، کیونکہ دین کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے کہ یہ پڑی ہوئی اور میں اس سے 4 فٹ دور ہو گیا اور یا 8 فٹ دور ہو گیا تو زیادہ دور ہو گیا، دین سب کے اندر موجود ہے الحمدللہ، لیکن سم اور دی ادر ایمان کی وہ کیفیت کہ جس کو اعلیٰ ترین درجہ دیا جائے، اس کی کیا وہ کمزوری ہے جو اس نیگیٹیوٹی کا باعث بن رہی ہے جس کو ہم مایوسی کہہ رہے ہیں؟ فرمائیے اس حوالے سے۔ دیکھیے،
اس کو براڈر پرسپیکٹو میں جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اس کے ایک اور اینگل پیش کرتا ہوں اور پھر اس کو اس بات سے جوڑ دیتا ہوں جس طرف آپ نے اس بات کو جو ہے نا وہ جوڑا ہے. مایوسی جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک کیفیت کا نام ہے, ایک حالت کا نام ہے. جو اس بھی شخص مایوسی کی کیفیت کا شکار ہے, حالت کا شکار ہے, وہ مختلف شخص اپنی اپنی شدت اپنی اپنی انٹینسٹی کے حساب سے مختلف نوعیت سے اس کے شکار ہوں گے. سیم حالات کسی کو کسی نوعیت کے شکار ہے, کوئی اسی حالات کے اوپر کوئی اس کا کم شکار ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک احساس ہے جو اس کو جتنا محسوس کر رہا ہے اتنا زیادہ اس کا شکار ہے وہ. اب اگر کوئی بھی ہم کیفیت کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی حالت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے دو پرسپیکٹو ہوں گے. اس کیفیت کے کیا ہم شکار ہیں یا ہم اس کیفیت کی وجہ ہیں؟ کیا ہم مایوسی کی شکار ہیں یا ہم مایوسی کی وجہ ہیں؟ یعنی جو بھی اس کا ریزن ہے, یا تو یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی کیونکہ ملک حالات خراب ہیں, کیونکہ آپ نے جیسے کہا حکمراں خراب ہیں, کیونکہ معیشت خراب ہے, کیونکہ جو ہے وہ نوکری موجود نہیں ہے, کیونکہ لوگ خراب ہیں, میرے وسائل نہیں ہیں, میرے پاس علم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ساری کیفیت کا شکار ہوں. ٹھیک ہے, میں وجہ نہیں ہوں, وجہ نہیں ہوں. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم اس کا شکار ہیں, ہم کبھی بھی اس کیفیت سے باہر آئیں گے نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو کنٹرولنگ فورسز ہیں یہ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. یہ ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جب وہ لوگ تبدیل ہوں گے تب جا کے میری حالت چینج ہوگی. اگر وہ لوگ تبدیل یا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز تبدیل نہیں ہوں گے تو میں تبدیل نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, سائنس مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ چینج لانے کے لیے جب تک میں اپنے آپ کو اس کی وجہ نہیں سمجھوں گا جب تک میں اس کو کیفیت سے باہر نہیں آ سکوں گا. یعنی میں خود کو مایوسی کی میں وجہ خود کو وجہ سمجھوں گا, اس کیفیت کا, اس حالت کا جب تک میں وجہ نہیں سمجھوں گا, کیونکہ جب تک میں اپنے آپ کو شکار سمجھ رہا ہوں تو میں بندھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں وجہ سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا کاز سائڈ کے اوپر ہوں. اب میرے پاس وہ آپشنز آئیں گے کہ جو میں اختیار کروں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کی وجہ سمجھتا ہوں. یہ ایک سائنس کا پرسپیکٹو ہے جو آج بتا رہا ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے. لیٹس سی دین کیا کہہ رہا ہے. دین یہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تصحیح بھی فرما سکتے ہیں اور تصدیق بھی فرما سکتے ہیں کہ اگر وہ سورہ بقرہ کے اندر یہ کہتا ہے کہ شیطان نے آدم کو پھسلایا اور آدم نے غلطی کی, اور اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر جب دوبارہ واقعہ کا ذکر آتا ہے تو شیطان کہتا ہے فبے میں اغویتنی کہ اللہ کی طرف کہ کیونکہ تو نے مجھ کو بہکایا تو مجھ کو اب اجازت دے کہ میں آدم کو جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ پھسلاؤں اور بہکاؤں. اور جب آدم سے لغزش ہو گئی اور آدم نے اللہ تعالیٰ کو رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو دعا سکھائی اس میں یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ میرے رب میں ہوں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا. آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو بہکایا. شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو بہکایا. ٹیبل کی سائڈ پہ آگے جو آپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ وجہ کون ہے؟ آدم ہے, ٹھیک, شیطان نہیں ہے. شیطان کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے مطلب جو ہے وہ کہا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب تک اپنے آپ کو اس کی وجہ نہیں سمجھو گے, کیونکہ انبیاء کی تو تربیت ہو رہی ہے نا, انبیاء کے تھرو ہمیں میسج جو ہے نا وہ مل رہا ہے, وہی حق کا راستہ ہے, وہی سچ کا راستہ ہے. آج اگر ہم اپنے تجزیے کے بغیر اس تمام فیکٹرز کو اپنے آپ کو وجہ نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا شکار سمجھیں اور اپنی اس وجہ کی ریزن دوسروں کے اوپر رکھیں تو یہ شیطانی راستہ ہے اور یہ تباہی کا راستہ ہے. اور جب ہم اپنے ریزنز کو اپنے اوپر سمجھیں گے کہ ہم اس کی وجہ ہیں تو یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ حق کا راستہ ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب میں اپنے آپ کو یہ بات سمجھ لوں گا کہ میں جو بھی میرے حالات ہیں اس وقت, جو بھی میرے حالات ہیں اس کی میں وجہ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈیورنگ دا کورس آف آور ڈسکشن ہم یہ ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تو یہ تو آپ نے میجر شفٹ آف پرسپیکٹو کی یہاں بات کی ہے, کیونکہ جیسے جو میں نے بھی انٹرو دیا اس میں نے خود کو وجہ بیان نہیں کیا, میں نے اطراف کو وجہ بیان کرتے ہوئے اس سے مایوسی کو ریلیٹ کیا. لیکن اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنی رسپانسبلٹی اس تمام چیز کی اپنے اوپر لانی ہوگی. دس از سم تھنگ, یہ تو لیپ آف فیتھ والی اس حد تک یہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, میں اس پہ ضرور آنا چاہوں گا. لیکن میں پہلے پروفیسر صاحبہ, مایوسی کو کفر کہا گیا ہے, گناہ عظیم ہے, کفر ہے. کفر کیسے کہا گیا ہے اس کو؟ ظاہر اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے, لیکن وجہ سب سے پہلے جیسے آپ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مایوسی دراصل آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ کا جو ایموشنل امبیلنسی ہے
वो एक फ्रस्ट्रेशन का या डिप्रेशन का या सादा अल्फाज जो आप आज बच्चे की ज़बान से सुनते हैं, वो टेंशन लफ्ज़ जो आप अतराफ में सुनते हैं कि मुझे टेंशन है, चाहे वो हम मीडिया देख रहे हैं, चाहे हम अखबार पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई भी चीज़ करें, ये एक छोटा सा एक मान्यूट सा लफ्ज़ है जो आजकल हमारे दिमागों से, हमारी ज़बानों से चिपक गया है। हम जब आपने 3 फैक्टर अभी बयान किए कि समाजी, माशी और सियासी, और चौथा उन्होंने बयान किया कि दीन से दूरी यानी रिलीजियस फैक्टर, 4 बयान कर दिए। मैं कम से कम ये समझती हूँ कि आपने कहा कि कुफ्र है। अब कुफ्र इस तरह से है कि जब एक शख्स मायूसी का शिकार है, वो हसद में मुब्तला होगा, यानी किसी उसके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो दूसरे से छीनने की कोशिश करेगा, नाजायज़ इख्तियार करेगा। गुरूर भी कभी हो सकता है उसको, कभी तकब्बुर में भी आ सकता है, ग़ीबत में भी जा सकता है, हिरस में भी जा सकता है। ये वो तमाम अवामिल हैं कि जो उसको हराम हलाल की तमीज़ से दूर करेंगे, यानी वो हलाल का रास्ता छोड़ेगा, हराम की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि मायूसी में घिरा हुआ आदमी एक मरतबा हलाल का रास्ता छोड़कर हराम में गया, तो वहाँ पर वो उस दीन के रास्ते से हट गया कि जहाँ पर आपको कुफ्र का रास्ता है। सबसे पहली चीज़ तो उसका एक, अच्छा अब मायूसी जो है क्योंकि मुझे वक्फा लेना है, लेकिन अभी तक मुझे जो चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हुई, ये मायूसी की कैफियत को अगर एनालाइज किया जाए तो ये है क्या, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ। एक ऐसा एहसास जिसमें आपको, और इन्हीं की एक बात को मैं बताऊं, आपने ये बात एक कही कि अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम अच्छा नजर आता है, आपके अतराफ में खुशी हो लेकिन आप अंदर से इस मायूसी की, यासियत का, कैफियत का शिकार हो, आपको मौसम अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि एक वक्फा हमें लेना है, लेकिन क्योंकि जाहिर है ये जो कैफियत है ये हर एक में अगर मौजूद है, हर एक में नहीं तो बहुत से लोगों में मौजूद है, तो एटलीस्ट हमें पहले एनालिसिस देना होगा कि ये कैफियत है क्या, फिर उसके जाहिर है इलाज की तरफ हम जा सकते हैं। नाजरीन, डिस्कशन जारी है और मायूसी को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उसकी वजूहात और फिर उसके इलाज का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक वक्फा हम यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।